اسلام ہمیشہ ایک علمی تحریک تھی، اس کا محرک ہی علمی تھا، اس کی بنیاد ہی علم سے تھی، اس کا اختتام بھی علم پر ہوگا۔ اگر مسلمانوں سے گورننس چھین لی جائے تو اسلام نہیں ختم ہوگا۔ اگر آج اسلام میں گورننس نہیں ہے دنیا کے اندر تو اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اگر جہاد جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے فی سبیل اللہ موقوف ہوتا ہے تو اسلام ختم نہیں ہوگا۔ تو جو 1400 سالوں سے ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے علم کی، اس پروٹوکول پہ کمپرومائز کرنا یا اس کو سپر سیڈ کرنا یا اس کو ایبروگیٹ کرنا یا اس کی تنسیخ کرنا یا اس کا نسخ کرنا، اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ غیرت ایمانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں؟ جب انسان شہرت پہ پہنچے، مقام پہ پہنچے، تحریک کے وسط میں ہو یا اس کی انتہا پہ ہو، وقار کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے، غیرت کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے، اور عزت کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے، اور ظرف کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ آپ ان کو کمپلیمنٹ کریں گے جنہوں نے اصلها ثابت ان کو قائم رکھا ہے۔ یہ اللہ مجھے نہ وہ صبح دکھائے اور نہ ہی وہ شام دکھائے کبھی جس میں جو ہوں وہ امت اور علماء کے بیچ کا جو وصل ہے اس کو کاٹ دوں اس طریقے سے جس طرح امت اور صحابہ کی اس وصال کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی۔ حکمت، وقار، ادب اور فقہ کا تقاضا یہی کرتا ہے گہرے ہونے کا کہ آدمی سمجھیں کہ بہت سے جھگڑے گھر کے بتائے نہیں جاتے، صحیح، کیونکہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ شیخ یہ بتائیں، ماشاء اللہ سے آج جو ہے آپ کے اسٹیٹسز ہم نے دیکھے فیس بک کے اوپر، اور ماشاء اللہ سے آپ نے کافی اصل کے اوپر بات کی کہ جو اصل ہے اس کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے۔ میرا سوال ویلیوز سے ہی شروع ہوا تھا کہ آدمی اس سفر کے اندر کون سی کور ویلیوز ہے یا انٹیگریٹی ہے جس کو وہ قربان نہیں کر سکتا، ورنہ پہنچنے کے بعد بھی وہ پہنچ نہیں سکے گا، یعنی وہ حاصل کرنے کے بعد بھی خالی ہوگا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے ماشاء اللہ سے علمدرار انسٹیٹیوٹ بنایا اور اس کے اندر کافی ساری ماشاء اللہ سے موٹیویشنل اسپیکر، ایک پورا ایک جو اس کے اندر ایک ڈومین کھلا، اس کے بعد جو ہے علماء کے ساتھ تعلق اور علم کی خدمت، دین کی خدمت، اور اس کے ساتھ جو ہے کارپوریٹس کے اندر جو ہے آپ کی خدمات جو ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن، پھر آئی ٹی کے اندر آپ نے جو ہے امیزون کے اوپر الحمدللہ کام کرنا شروع کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی اصل جو ہے وہ علماء ہیں اور جو ہے وہ یہ پورا ادارہ بھی جو ہے وہ علماء کی سرپرستی میں ہونا چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شہرت کے بعد اور کچھ دنیا کو حاصل کرنے کے بعد اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، یعنی کور ویلیوز کی طرف۔ تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس سے مراد ہے۔ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھوانا چاہتے ہیں؟ کچھ وہی سمجھیں۔ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے اور مسلمانوں کے معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ اقرا سے، پڑھنے پڑھانے سے۔ پہلی وحی بھی اس کے اوپر تھی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے صحیح بخاری میں کہ باتیں اور تقریروں اور کام دھندوں سے پہلے نا علم پڑھا جائے۔ So we are a very knowledgeable nation۔ ہم ہمیشہ سے ایک علمی تحریک تھے، آپ اسے جہادی تحریک کہیں، آپ اسے خلافتی تحریک کہیں، آپ جو بھی تحریکوں کا حصہ ہیں، میں اس پر آنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اسلام ہمیشہ ایک علمی تحریک تھی، اس کا محرک ہی علمی تھا، اس کی بنیاد ہی علم سے تھی، اس کا اختتام بھی علم پر ہوگا۔ جب اٹھ جائے گا، جب یہ اٹھے، اس کا اختتام علم پہ ہونا ہے۔ صحیح۔ اگر مسلمانوں سے گورننس چھین لی جائے تو اسلام نہیں ختم ہوگا۔ صحیح۔ اگر آج اسلام میں گورننس نہیں ہے دنیا کے اندر تو اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اگر جہاد جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے فی سبیل اللہ موقوف ہوتا ہے تو اسلام ختم نہیں ہوگا، اگرچہ جہاد بہت بڑا آرٹیکل ہے شریعت کا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تبلیغ اور دعوت اور یہ کام جو ہے موقوف بھی ہوں گے کبھی، اسلام نہیں ختم ہوگا۔ اسلام اس دن ختم ہوگا جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ تو اسلام ہمیشہ سے ایک علمی تحریک ہے اور پھر عملی تحریک ہے۔
تو کیونکہ اسلام پیکیج ہی ایک علم کا ہے، بنیاد ہی علم ہے، تو اس علم سے جڑا ہوا جو فائل ہے وہ اسے عالم کہتے ہیں. اور یہ علماء کی تحریک تھی ہمیشہ سے. اسلام از این آرگنائزیشن، از اے سسٹم آف لائف دیٹ از بیسڈ آن اسکالرس. تو اس کی بنیاد رکھنے والے جو انبیاء تھے وہ علم کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر ہے. انہوں نے علم پیش کیا اپنا عوام کی. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم برہان پیش کرو، میں فرقان پیش کروں گا. اللہ تم برہان پیش کرو، میں فرقان پیش کروں گا. تو یہ پڑھنے پڑھانے والی امت تھی ہمیشہ سے. تو اس کی جو بنیاد ہے اور اس کا جو سٹرگل ہے اور اس کا جو مین کور ہے وہ علم ہی رہے گا. اس لیے ایک عالم کی جو فضیلت ہے، اہل علم اور اہل دانش اور اہل فکر کی اسلام کے اندر جو پوزیشن ہے، اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اس پر میں نے آج ایک سٹیٹس بھی شیئر کیا تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو نبیوں کی وراثت تو درم دینار ہوتی نہیں ہے. ہمارے نبی تو دنیا میں کچھ تلواریں چھوڑ کے گئے کیونکہ انہوں نے جہاد کی زندگی میں، اور اپنی پوری زندگی کا جو ماخذ تھا وہ یہ علم تھا. نبی کی پوری تحریک علیہ الصلوۃ والسلام علمی تحریک تھی. اٹ واز این ایکیڈیمک اینڈ ایجوکیشنل ڈسکورس جس میں آپ نے علمی اسٹیبلشمنٹس کی، لوگوں کو سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتے تھے. علم الانسان ما لم یعلم. آدم علیہ السلام کی شان بیان کی، وعلم آدم الاسماء، وہاں بھی علمہ ہے. یہ جو لام پہ تشدید ہے نا، جسے یہ لوگ ڈبلیو کہتے ہیں، تو یہ علمہ میں دو آ جائیں گے، استادی شاگردی. علمہ جاننا ہے، لیکن علمہ کے خواص اور لوازمات میں سے ہے کہ اس کی پڑھنا پڑھانا. تعلیم کا مصدر سے نکلا ہی ہے. تو اس میں ایک پڑھانے والا ہے، ایک سیکھنے والا ہے. اور یہ ادب آسمانوں سے الی الارض اترا ہے. تو اس لیے اس پروٹوکول کو کمپرومائز کر کے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ امت کو تشکیل دے دے گا اور وہ ایک قوم کو تشکیل دے دے گا، تو یہ بہت بڑی خطا ہے اس کی. تو جو 1400 سالوں سے ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے علم کی، اس پروٹوکول پہ کمپرومائز کرنا یا اس کو سپرسیڈ کرنا یا اس کو ایبروگیٹ کرنا یا اس کی تنسیخ کرنا یا اس کا نسخ کرنا، اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ غیرت ایمانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ آپ کے میڈیمز جتنے بھی ماڈرنائزڈ ہو جائیں، آپ کی اصل اتنی ہی خالص رہے گی اور اتنی ہی ٹھوس رہے گی، تو امت کا بقا ہوگا نا. امت کی جو بقا ہے وہ تو اسی پہ ہے کہ اصل اتنی خالص رہے. حیرت کی بات ہے، کچھ بے وقوفانے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اصل کو ماڈرنائزڈ ہونا چاہیے. اصل کیسے جدت قبول کرے گی؟ اصل تو ہمیشہ کلاسیکل رہتا ہے. اصل تو ہمیشہ کلاسیکلی خالص رہے گی. میڈیمز ہوتے ہیں جس پہ ورکنگ کی جاتی ہے. تو میڈیمز میں ہم کب انجینئرنگ کے منکر ہیں؟ صحیح. ہم کب سائنس کے منکر ہیں؟ صحیح. ہم کب ایجادات کے منکر ہیں؟ لیکن اصل کیسے کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج میرے میں، اور میں ہر 15-20 دن کے اندر احساس دلاتا ہوں اپنی شہرت کے باوجود بھی کہ بھائی دیکھیں، ہم اصل نہیں ہیں. جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں سے ہم نے جن سمندروں سے پانی لیا ہے وہ اصل ہیں، وہ ہیں علماء. ان کے پاس وہ بنیاد ہے جو انہوں نے کیری کی ہے اتنے سالوں سے، ایک پروٹوکول ہے جو انہوں نے کیری کی ہے. اس سے ہٹ کے اگر آپ قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کے اوپر اپروچ کریں گے تو ہم نے تو بہت، واللہ ہی ہمیں بھی لگتا تھا کہ یہ کیوں اتنا کرتے ہیں، 17 علوم 18 علوم 17 علوم 18 علوم. واللہ ہی بہت پیر اکھڑنے کے چانسز ہیں اگر انسان ان پروٹوکول سے ہٹ کے اپروچ کرے گا. بچ سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں ہم نے. تو اس لیے جب انسان شہرت پہ پہنچے، مقام پہ پہنچے، تحریک کے وسط میں ہو یا اس کی انتہا پہ ہو، وقار کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے، غیرت کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے، اور عزت کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے، اور ظرف کا تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ آپ ان کو کمپلیمنٹ کریں گے جنہوں نے اصلھا ثابت ان کو قائم رکھا ہے. اللہ اکبر. اور وہ اہل علم ہیں، وہ علماء ہیں، وہ یہ مدرسے ہیں. اور یہ اللہ مجھے نہ وہ صبح دکھائے اور نہ ہی وہ شام دکھائے کبھی جس میں جو ہوں وہ امت اور علماء کے بیچ کا جو وصل ہے اس کو کاٹ دوں اس طریقے سے
जिस तरह उम्मत और सहाबा की उस विसाल को काटने की कोशिश की जाती है। शेख फौजान का मैंने नुक्ता ये पढ़ा था शरह सुन्ना जब मैं पढ़ाता था, इमाम बरबहारी जी रहमहुल्लाह अलैह, कि सहाबा के साथ लोगों के मसाइल आप लोग डिस्कस करते हैं, उनके मशाजरात को लोगों को पब्लिक में लाने का शौक है। मैं इस पर कमेंट तो बाद में करूंगा। मेरा सबसे बेसिक सवाल है कि मेरे बाप तक मेरे वालिद गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बाप जो हैं, कौमों के बाप हैं, इमामुल अंबिया, इमामुल सकलैन, सैयदुल अंबिया, सैयदुल बशर, अहसनुल खल्की, अकमलुल खल्की, अशरफुल खल्की, आरफुल खल्की, आजमुल खल्की, अनवरुल खल्की, द बेस्ट एंड द बेस्ट एवर टू वॉक ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, उनके और हमारे बीच में जो ये विसाल है, ये वसल ही ये सनद ही सहाबा से मिलके जाती। मैं सहाबा को क्यों कंट्रोवर्शियल बनाऊं जब मुझे पता है कि यही एक रास्ता है मेरे नबी तक पहुंचने का। अल्लाहु अकबर। ये उन्होंने लिखा था कि एक निगाह है उनको देखने की कि ये सिलसिला खराब हो जाए, और एक निगाह है उनको देखने की कि मैंने कौमों को जो उनके बाद हजारों साल बाद आनी है, उनको उनके नबी से आप सहाबा के बगैर मिला ही नहीं सकते। सही बात। तो हम ऐसे इतनी बड़ी ईंट को कंट्रोवर्शियल कैसे बना सकते हैं? अगरचे जितना टेक्स्ट मौजूद हो, हिकमत, वकार, अदब और फिका का तकाजा यही करता है गहरे होने का कि आदमी समझे कि बहुत से झगड़े घर के बताए नहीं जाते। सही। क्योंकि लोग समझने से कासिर होते हैं। सही। ये तो एक आम फहम लोग भी समझते हैं। तो इस बात को हम यही रैप अप करेंगे कि पहुंचने के बाद अगर आपकी तहरीक में अहले इल्म के लिए कुछ नहीं है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने जनाजों के अंदर आप चाहते हैं कि किस तरह के लोग शामिल हों, ये फैसला आपका अपना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जनाजों के अंदर, सफ़ों के अंदर, मदरसों के अंदर सुबह शाम कुरान की वो जो उस हिफ्स की जो गुनगुनाहट है, वो गुनगुन करने वाले बच्चे और आलिम आपके पीछे हों, तो फैसला आपका है। और अगर आप चाहते हैं आपके पीछे कुछ और लोग हों, तो भी फैसला आपका है। एंड में जनाजे बता देंगे। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, अल्लाहु अकबर, हमारे जनाजे बताएंगे हमने जिंदगियां कैसी गुजारी। तो हम तो आज भी अपनी कौम से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे जनाजों में अगर अहले इल्म और मदारिस के लोग नहीं आएंगे और दुआ नहीं करेंगे, तो फिर किसने करना है? इससे बड़ी इज्जत और शर्फ क्योंकि तो लोग सोच लें उन्होंने किस तरह की कौम तश्कील देनी। सही। उलमा को माइनस करके आपने कौम बनानी है या उलमा को अकाउंट में लेके आपने कौम बनानी है? कौम फैसला खुद कर ले।